We'll continue with the water and the ionization of water. ہم نے کہا تھا کہ جس طرح کیمیکل ریئیکشن میں فارورڈ اور بیکورڈ ریئیکشن ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی ایک اسٹیبلائز اسٹیٹ فارم ہو جاتی ہے، اسی طرح واٹر بھی تھوڑا تھوڑا، کیونکہ پارشل پازیٹیو ہے پارشل نیگیٹو ہے، تھوڑا تھوڑا یہ آئونائز ہوتا رہتا ہے. سو although many of the solvent properties of the water can be explained in terms of the uncharged water molecule, the small degree of ionization of water into hydrogen ions and hydroxide ions or hydroxyl ion must also be taken into account. کہ بہت ساری پراپرٹیز جو واٹر کی ہیں اس کی ویری گڈ سالوینٹ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں کہ یہ ان آئونائز اسٹیٹ میں ہے، لیکن تھوڑی سی آئونائزیشن جو ہم دیکھیں گے اس میں وہ ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک پرٹیکولر جو ہے وہ ہائیڈروجن آئن اور ہائیڈروکسائڈ بنتے جا رہے ہیں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ میں، اور وہ کس طرح بن رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کو ہم اس ماڈیول میں اسٹڈی کریں گے. پیور واٹر از سلائٹلی آئونائزیبل اور آئونائزڈ واٹر مالیکولز have a slight tendency to undergo a reversible or ionization. جس طرح ایک ریئیکشن ریورسیبل ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ریورسیبل آئونائزیشن ہو رہی ہے. to yield a hydrogen ion which is a proton، جس وقت اس میں سے الیکٹران نکل گیا تو پیچھے پروٹون رہ گیا، and a hydroxide ion اور hydroxyl ion giving an equilibrium reaction، کہ جس طرح کسی بھی ریورسیبل ریئیکشن میں یہ واٹر مالیکول ہے، یہ آئونائز ہو رہا ہے، ایک اس نے پروٹون بنا دیا ہائیڈروجن آئن اور ایک ہائیڈروکسائڈ آئن بنا دیا. اب یہ آگے فردر کیا کرے گا اور یہ الٹیمیٹلی دونوں آگے اور پیچھے ریئیکشن جا کے الٹیمیٹلی ایک ایکویلیبریم پہ آ جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایکویلیبریم جو ہے نا وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، وہ کیسے کانسٹنٹ ہے. دی ہائیڈروجن آئن فارمڈ ان واٹر امیڈیٹلی ہائیڈریٹڈ ٹو اے ہائیڈرونیم آئنس. یہ واٹر کے اندر جو ہائیڈروجن آئن ہے یہ اسی طرح نہیں پڑھا جاتا، یہ فوراً ہی ہائیڈرونیم آئن میں H3O پلس پہ اس فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. دی آئونائزیشن آف واٹر کین بی میئرڈ بائی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی. اب یہ جو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ریئیکشن ہوتا جا رہا ہے، آئونائزیشن ہو رہا ہے، اس کو ہم الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی سے میئر کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کتنا واٹر ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ آئونائز فارم میں ہے، یا آئونائزیشن کتنی الیکٹریکلی کنڈکٹیو ہو رہی ہے. پیور واٹر کیریز الیکٹریکل کرنٹ ایز ہائیڈروجن مائگریٹس ٹوورڈ دی کیتھوڈ، کیونکہ یہ پازیٹیولی چارج ہے، یہ کیتھوڈ کی طرف سے جائے گا. جب بھی ہم اس کے اندر الیکٹریکل کرنٹ پاس کریں گے تو یہ ہائیڈرونیم آئن جو کنورٹ ہوئے ہیں ہائیڈروجن سے یہ کیتھوڈ کی طرف سے جائیں گے، اور اسی طرح جو ہائیڈروکسائڈ آئن ہے یہ ٹوورڈز اینوڈ موو کریں گے. We will see کہ ہائیڈرونیم آئن کا اسٹرکچر کیا ہے. دس از دی اسٹرکچر آف دی ہائیڈرونیم آئن، کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک یہ واٹر اس طرح تھا HOH، اس میں سے جب یہ الگ ہوا تو ایک OH بن گیا اور ایک H بن گیا. اب یہ H اسی طرح نہیں پڑا رہے گا، اس کے ساتھ ایک OH اور ایک H اور آ کے لگ جائیں گے. یہ اس کے ساتھ ایک H اور ایک OH، یا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک H اور لگ جائے گا. یہ اکیلا H یہاں نہیں پڑا رہا، جس طرح یہاں بنا تھا یہ اکیلا نہیں رہا، یہ اس HOH کے ساتھ لگ کے اس نے ہائیڈرونیم آئن میں کنورٹ ہو گیا. دس از دی اسٹرکچر آف دی ہائیڈرونیم آئن. وی کین سی ہیئر کہ ہم باری باری اس کو دیکھتے جائیں گے کہ یہ کیسے ہائیڈرونیم آئن بنا، کیا لگتا گیا. کہ دس از دی اسٹرکچر آف ہائیڈرونیم آئن. یہ آکسیجن آ گئی یہاں پہ، اس کے بعد یہ ہائیڈروجن، دو ہائیڈروجن، اور یہ تیسرا ہائیڈروجن آ کے یہ تین ہائیڈروجن بن گئے، تو H3 ہو گیا اور آکسیجن آ گیا، لیکن اس کے اوپر پازیٹیو چارج بھی آ گیا. اسی طرح اس کے اوپر اس آکسیجن کے ساتھ ہم نے کہا تھا یہ اوپر یہ ہائیڈروجن بانڈنگ بنا رہا ہے دوسرے مالیکولز کے ساتھ. سو دس از دی اسٹرکچر آف دی ہائیڈرونیم آئن ہیونگ 3 پازیٹیو چارج دیئر، کہ ایک اس ہائیڈروجن پہ ہے، ایک اس ہائیڈروجن پہ، ایک اس ہائیڈروجن پہ، اور آکسیجن پہ اسی طرح اتنے ہی نیگیٹو چارج ہیں. دی آئونائزیشن آف واٹر از ایکسپریسڈ بائی این ایکویلیبریم کانسٹنٹ، کہ جس سے یہ واٹر کی آئونائزیشن ہو رہی ہے جس طرح کسی بھی ریئیکشن میں ہو رہا ہے تو ایک ایکویلیبریم اسٹیٹ پہ چلا جائے گا، تو وہاں ایکویلیبریم کانسٹنٹ سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. دی ڈگری آف آئونائزیشن آف واٹر ایٹ ایکویلیبریم از ویری ویری اسمال. At 25 degree centigrade, only about 2
out of every 10 raised to the power 9, 10 raised to the power 9 میں سے 2 جو ہیں وہ molecules are in the pure water or in the ionized form at any particular instance. کہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 10 raised to the power 9 molecules اگر پیور واٹر میں ہیں تو اس میں سے صرف 2 جو ہیں وہ that are in the ionized form. The equilibrium constant for the reversible ionization of water is K equivalent. اس کو ہم KW سے بھی ڈیفائن کریں گے and this is equal to the concentration of the hydrogen and concentration of the hydroxide divided by water. This is due to, according to the law of mass action, the rate of the reactants is proportional to the products of the masses of the products. کہ یہ جو اس کا reactants کے جو ہیں یہ دونوں اگر ہم یہ reactant کی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ اس کے پروڈکٹ کا اس کو ڈیوائڈ کریں تو this is an equal. This is defined by the law of mass action. Therefore, this implies that the chemical reaction mixture that is in equilibrium, the ratio between the concentration of the reactants and the products is constant. کہ reactants اور products کا کی concentration جو ہے اس کو وہ ایک particular temperature پہ یہ constant ہوگی. So this is the, according to the law of mass action, this equilibrium constant K equivalent is defined as concentration of the hydrogen ion into concentration of the hydroxide ion divided by the concentration of water. K equivalent کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں since 1 mole of water is having a weight of 18 gram, اگر ایک مول واٹر لیتے ہیں تو اس کا 18 گرام ویٹ ہے اور 1 liter of water is having 1000 grams of weight, so it contains 1000 کو 18 سے ڈیوائڈ کر دیں 55.56 mole. So pure water thus is having 55.56 molar or m. Accordingly, we can substitute 55.5 m in the equilibrium constant expression to yield this equation. K equivalent پہ ہم نے کہا کہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ایک مول کے اندر 18 گرام ہے اور 1 لیٹر واٹر میں 1000 گرام ہے تو 1000 گرام سے یہ 55.5 مولر ہے پیور واٹر کی کنسنٹریشن. اب اس کو کے ایکویلنٹ ہم نے یہاں واٹر کی جو 1 گرام کی وہ 55.5 مولر سے اس کو سبسٹیچیوٹ کر دیا اس جگہ پہ. سو دی کے ایکویلنٹ بیکمس hydrogen ion concentration into hydroxide concentration divided by 55.5. On rearranging this, یہ ہو جائے گا K equivalent is 55.5 is equal to hydrogen ion concentration into hydroxide ion concentration اور اس کو ہم KW کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ constant ہے water کا. Where KW designates the products of 55.5 molar K equivalent, the ionic product water at 25 degree centigrade. Therefore, the value of K equivalent determined by electrical conductivity measurement of the pure water is 1.8 into 10 raised to the power minus 16 at 25 degree centigrade. ہم نے کہا کہ آئنائزیبل ہے, آئنائزیبل ہو گیا تو ہائیڈرونیم آئن میں چلے گا, ہائیڈرونیم آئن جو ہے وہ کیتھوڈ کی طرف جائیں گے جبکہ ہائیڈروجن آئن اینوڈ کی طرف جائیں گے. اب اس الیکٹرو کنڈکٹیوٹی کو ہم میئر کرتے ہیں 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو وی کین میئر کے 1.8 انٹو 10 ریزڈ ٹو 16 جو ہے وہ مولر سولوشن پریزنٹ ہے, میئرمنٹ ہے اس کی پیور واٹر کی ایٹ 25 ڈگری سینٹی گریڈ. اب ہم اس کو ری ارینج کر دیتے ہیں کہ کے ایکویلنٹ کو ہم نے بولا تھا کہ یہ یہاں پہ ہم نے کے ایکویلنٹ کو 1.8 یہ ہم نے میئر کر لیا بائی دی الیکٹرو کنڈکٹیوٹی. کے ڈبلیو جو ہے اٹ بیکمس 1.8 انٹو 16 10 raised to power minus 16 m into 55.5 molar. یہ ہم نے is equal to hydrogen ion concentration into hydroxide ion concentration. So KW جس کو آپ اس کو سالو کریں گے تو KW becomes 1 into 10 raised to the power 14 m2 اسکیئر ہو گیا کیونکہ یہ دو آ گئے, ایک یہ مولر آ گئی دوسری یہ مولر آ گئی تو اس کی وجہ سے
یہ 2 مولر آ گئے, اس کی وجہ سے مولر اسکوئر ہو گیا, اور یہ 10⁻⁻14 جو ہے وہ ہائیڈروجن آئن اور ہائیڈروکسائڈ کی کنسنٹریشن ہوگی. اور الٹیمیٹلی اس کو سالو کریں گے, اس کا ہم دونوں سائڈ کا انڈر روٹ لیں گے, تو KW از 10⁻⁻14. اسی طرح ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن جو ہے وہ 10⁻, اس کا انڈر روٹ لے لیں تو یہ 10⁻⁻7 مول. ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن بھی 10⁻⁻7 مول ہے. اسی طرح ہائیڈروکسل آئن کی, ہائیڈروکسائڈ آئن کی بھی کنسنٹریشن 10⁻⁻7 ہے. Thus the product hydrogen and hydroxide ion concentration in aqueous solution at 25 degrees centigrade is always 1 into 10⁻14 molar square. When there are exactly equal concentration of hydrogen ion and hydroxide ion as in pure water, the solution is said to be at neutral pH. کہ جب 10⁻⁻7 ہائیڈروجن ہے اتنے ہائیڈروکسائڈ ہے تو this is known as at the neutral pH. As the ion product of the water is constant, whenever hydrogen ion is greater than the 10⁻⁻7 molar, hydroxide ion must be less than the 10⁻⁻10 molar and vice versa, کہ ایک کی بڑھے گی تو دوسری کم ہو جائے گی, اسی طرح ہائیڈروکسائڈ کی زیادہ ہوگی تو ہائیڈروجن کی کم ہو جائے گی. So this is the brief description of the concentration of the hydroxide ion and hydrogen ion in pure water at 25 degrees centigrade.